عزیز ساتھیوں، انسان قسمتیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی قسمتیں انسان کی لکھ دیتا ہے، خود انسان اپنے نصیبوں پر حیران رہ جاتا ہے۔ آج اس صحابی رسول کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ ان کا تعلق سرزمین مکہ سے اور قریش کی ایک شاخ بنو سہم سے۔ بڑے قبائل کے آگے ذیلی شاخیں ہوا کرتی تھیں۔ قریش ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کے نیچے بہت سی شاخیں تھیں، ان میں سے ایک شاخ بنو سہم بھی تھی، اور اس میں بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ بنو سہم کے اندر پیدا ہوئے۔ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی اسی بنو سہم قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن جن کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، یہ نوجوانی میں اسلام کو قبول کرتے ہیں اور مکہ کی ساری مشقتوں سے گزرتے ہیں، اور پھر ہجرت مدینہ کرتے ہیں، مدینہ تشریف لے آتے ہیں، اور پھر بدر، احد، خندق تمام معرکوں میں شریک رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ جلیل المرتبت شخصیت بیت رضوان کے اندر بھی نظر آتی ہیں، اور بیت رضوان وہ صلح حدیبیہ پر منتج ہوتی ہے، جب یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اب مکہ اور مدینہ کے اندر جو کشمکش ہے کچھ عرصے کے لیے روک دی جائے۔ اس سے مکہ کے اندر ایک بڑا امن قائم ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد شاہانان عالم کو اللہ کا پیغام سنانے اور پہنچانے کے لیے بفرصت ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 عظیم نوجوانوں کو منتخب کرتے ہیں، اور ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ تم اس اہم منصب کے لیے منتخب کیا ہے، جاؤ شاہانان عالم، دنیا کے بادشاہوں کے پاس اللہ کا پیغام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر جاؤ۔ صحابہ تجربہ کار نہیں تھے، عام سے انسان تھے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مکہ کے بڑی بڑی دارالندوہ کی محفلوں میں ان کے نام نہیں ملیں گے، لیکن جو نئی ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے، ان میں ذہین و فطین اور بہترین صلاحیتیں نکل کر ان افراد کے سامنے آتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا وہ بیدار مغز رہنما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہر ایک کی ذمہ داری ان کی طبیعت اور صفات کو دیکھ کر لگاتے ہیں۔ ان شاہان عالم کے خطوط جب ان کے حوالے کیے گئے تو انہیں تاکید کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کو مقدم رکھنا کتنی مشکلات کیوں نہ آئے، اور یہ 6 کے 6 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عہد کرتے ہیں۔ ان 6 افراد میں وہ نوجوان بھی شامل ہے جو آج میرا مطلوب ہستی اور شخصیت ہے، وہ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ان شاہان عالم کے طرف سب سے اہم خط جو لے کر گئے وہ عبداللہ بن حذافہ سہمی تھے۔ اس کی طرف خط لے کر گئے ایران کے بادشاہ کسریٰ کی طرف، جو غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا انسان تھا، اور جس کے قدم روم کی سلطنت کو روند رہے تھے، اور تلواریں نکل کر ان لوگوں کی جو کسی زمانے میں کتاب کے حامل تھے، انجیل کے حامل تھے، انہیں طے کر رہی تھی۔ غرور تکبر نسبتاً ویسے ہی بڑھ جاتا ہے جب ایک بڑا خطہ اور بڑا علاقہ کنٹرول میں ہو، اور پھر ساتھ کی بڑی طاقتیں اس کے سامنے سے نگو ہو جائیں، غرور تکبر بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ جو ایلچی ہوا کرتے تھے، یہ تو ایسے ہوتے تھے کہ اشارے کا منتظر یوں گردنیں کٹ جائیں اور کبھی نہ کٹے۔ اگرچہ دنیا کی تاریخ میں یہ قانون موجود رہا ہے، چاہے وہ اسلام تھا یا باہر کے مذاہب تھے، کہ سفیر کا خیال رکھا جاتا تھا، اور سفیر کا قتل گویا کہ اس پوری قوم کے قتل کو مانا جاتا تھا، اور یہ ہماری تاریخ میں بھی ہے اس اسلام کے بعد بھی۔ حالانکہ چنگیز خان کے جب سفیروں کو شاہ خارزم نے قتل کر دیا، یہی قتل وہ تاریخ کا وہ سیلاب بنا جس نے پورے عالم اسلام کو طے کر کے رکھ دیا، اور یہاں چنگیز خان ہلاکو خان کے ڈنک کے لوگوں نے اپنے کانوں سے سنے۔ تو سفارت اور سفیروں کا احترام اسلام کے اندر موجود ہے،
اور اسلام کے باہر مذاہب کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن حذافہ سامی کے حوالے یہ خط کیا، یہ اپنے گھر تشریف لائے، اپنے بیوی بچوں کو الوداع کہا اور تنہا تنہا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ایران کی سلطنت کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ نہ تو ہٹو بچوں کی صدا ہے، نہ کوئی وسائل، اور حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے پورا ہر حال میں کرنا ہے۔ اور دوڑاتے سفر کرتے ایران کے مرکز پہنچے اور جا کر اطلاع دی کہ میں مدینہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لے کر آیا ہوں۔ ایران کے بادشاہ نے فوراً اپنے دربار کو سجایا، اطلاع تو اس تک بھی پہنچ رہی تھی مدینے میں کوئی تبدیلی وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا سارا دربار سجایا، اپنے یاقوت اور بڑے بڑے حبشی غلاموں کو لا کر کھڑا کر دیا اور دعوت دی کہ اب انہیں بھیجا جائے۔ اور عبداللہ بن حذافہ سامی خط لے کر دربار میں داخل ہوئے، اور عموماً جس طرح سے شاہوں سے زیادہ شاہوں کے وفادار جو ہوتے ہیں خط ان کے ہاتھ سے لینے لگے۔ عبداللہ بن حذافہ سامی نے فرمایا مجھے حکم ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں خود بادشاہ وقت کے ہاتھ میں یہ خط دوں، اس لیے میں کسی کے حوالے نہیں کروں۔ کوئی روک دبے کا خیال نہیں ہے، ایک اس بات کا خیال ہے کہ جو حکم دے دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی میری زندگی کا منہج اور مقصد ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اس پر قیل و قال تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے زندگی کو اس منہج کو لے کر آنا، اس دعوت کو لے کر آنا، اس پیغام و حکم کو لے کر آنا جس سے ہمارے معاشرتی انفرادی زندگیاں سنوریں گی، اجتماعی زندگیاں خوشحالی کا راستہ اختیار کریں گی، وہ ہمارے معاشروں کے اندر مفقود نظر آتا ہے، مسلم معاشروں میں مفقود نظر آتا ہے۔ ایران کے بادشاہ نے کہا کس نے کہا آنے دو، اور خط لے کر اس کے حوالے کیا۔ جو عرب کا مترجم تھا اس نے خط پڑھتے خط میں لکھا تھا محمد بن عبداللہ، یہ جو خط ہے محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ کے نام جو کہ فارس کا حکمران ہے۔ اس نے غصے میں آؤ دیکھا نہ تھا، کہا ادھر دو مجھے خط، کہ کوئی ایسا شخص خط کے اوپر میرے نام سے پہلے کوئی اپنا نام لکھ دے۔ اسے کہہ کر خط کو پھاڑ دیا اور ایلچی کو نکل جانے کا حکم دیا۔ فرماتے ہیں میں دربار سے باہر نکلا، عبداللہ بن حذافہ سے فرماتے ہیں میرا دل ہلکا ہو چکا تھا اور میں آسانی سے اپنے منزل کا رواں دوا تھا، گویا کہ میں نے اپنے فرض کو اور اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کر دیا تھا۔ ادھر جب کسریٰ کے بادشاہ کو کسریٰ کو ہوش آیا، ایران کے بادشاہ اس نے کو بلاؤ ذرا اس ایلچی کو، اسے سنے تو صحیح کہنا کیا چاہتا تھا۔ لیکن جب تک حضرت حذافہ عبداللہ بن حذافہ سامی عرب کے ریگزاروں میں داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو چکے تھے، آپ نے جب یہ سنا کہ خط کو پھاڑ دیا، اما کل ممزق ملکہ، اللہ اس کے ملک کو بھی ایسے ہی چار پار کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور پھر یہ کسریٰ نے حکم دیا اپنے یمن کے گورنر کو بازان کو، تم جاؤ اسی حالت میں جاؤ جس حالت میں ہو، بندوں کو بھیجو اور نعوذ باللہ استغفر اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ پکڑ کر۔ جب یہ دو ایلچی بازان کے یہاں پر پہنچے، آپ نے فرمایا رات کے شام کے تھکے پہنچے ہو، ذرا خدمت تو ہو جائے۔ کہا کہ ان کو بہترین کھانا پینا دو، صبح بات ہوگی۔ اور صبح جب وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جا کر کسریٰ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے، آپ فرمایا اللہ کے بندو جاؤ دیکھو تو صحیح، رات کو اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے، جس کا فرمان تم لے کر میرے پاس آئے ہو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا جا کر پتہ کر لو۔ یہ خط لے کر جب واپس یہ پیغام لے کر بازان کے پاس پہنچے، بازان نے کہا ذرا ٹھہرو تو صحیح، ہم انتظار کر لیں۔ ابھی ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ایران کے بادشاہ نے خط لکھا کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس کی جگہ میں تخت نشین ہو گیا ہوں اور میرے احکامات کے تم میری اطاعت کرو۔ بازان نے خط دیکھتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جس کی خبر تم اب لے کر آئے ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات خبر دے دی تھی جب تمہارا یہ سانحہ واقع ہوا تھا۔ عبداللہ بن حذافہ سامی نے بڑی ذمہ داری ادا کی، لیکن وقت پنچھی کی طرح اڑتا رہا، دن اور رات بدلتے رہے، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی سب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، پھر وہ بھی رخصت ہو گئے۔ عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور اسلامی افواج بلاد شام اور روم کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں۔ روم کے بادشاہ نے دیکھا ایسے سرفروش لوگ
وہاں کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا. اس نے کیسے سرفروش لوگ جو میدان کازار میں ڈٹ جاتے ہیں, تھوڑے ہو کر اکثریت پر غالب آ جاتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, کیا کھاتے اور کیا پیتے ہیں, ذرا اس کے بارے میں تجزیہ تو کیا جائے. اس نے اپنے اسپیشل دستے کو بھیجا, کہیں سے کوئی مسلمانوں کو پکڑ کے لاؤ. عجیب نصیب لی ہوئے عبداللہ بن حذیفہ سہمی پیدا ہوئے تھے کہ جب دشمن نے چھاپا مارا, عبداللہ بن حذیفہ سہمی اس گروپ اور قافلے کے اندر موجود تھے. ان کو پکڑ کر کیسر کے سامنے لے آیا گیا. یہ تو ایران کے بادشاہ کے سامنے بھی آنکھیں کھول کر کھڑے تھے, اب یہ کیسر اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا, اور کیسر کے سامنے کھڑے ہو گئے. کیسر نے دیکھا عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو, قد آور تھے, سر بھی بڑا تھا, جسم گٹھا ہوا تھا, بڑے پسند آئے. عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو بلایا, کہا کہ عیسائیت قبول کر لو, میں تمہیں اپنا وزیر بنا دوں گا. کہا جو نگاہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکی ہیں, اب وہاں سے یہ ٹل نہیں سکتی ہیں, تمہارے مذہب اختیار کرنا میرے بس کی بات نہیں رہی. اچھا, اور قید میں ڈال دیا, اور بہترین عورت کئی دن بھوکا رکھا. پھر شراب اور کباب عورتوں کو بھیجا. ان عورتوں نے کہا کہ اس نے نگاہ اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا. عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو پھر بلایا کہ عیسائیت قبول کر لو, دیکھو میں سولی پر تمہیں ٹانگ کر تیروں سے ماروں گا. اور اس نے ٹانگ بھی دی عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو. تیر اندازوں سے کہا جسم کو تیر نہ چھوئیں, لیکن جسم کے اعضاء کے قریب قریب تیر لگیں, اور تیر قریب قریب لگتے رہے. خوف اور دہشت کے کیسا عالم, دیکھنے والوں کا پیتا پانی ہوتا تھا. عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو اتارا گیا کہ اب تم عیسائیت قبول کر لو اور اپنے آقا عرب کے اس دین کو چھوڑ دو. کہا ہم نے اس دین کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ صبح قبول کریں اور شام کو چھوڑ دیں. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کے بارے میں فرمایا کہ ایسا وقت آنے والا ہے, صبح مومن ہوگا بندہ, شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر ہو جائے گا. اس طریقے سے ایمان رد و بدل ہوگا. لیکن وہ عظیم لوگ اپنے ایمان پر ڈٹے ہوئے. بادشاہ نے کہا اچھا. بادشاہ نے ایک اور ترکیب چلی, ایک مسلمان کو لیا اور تیل کے جلتے کڑھائی کے اندر زندہ ڈال دیا اور بالکل تیل ہو گئے. کہا میں تمہیں بھی ڈال دوں گا اگر تم اس عیسائیت کو قبول نہیں کرو گے. کہا جس طرح چاہتے ہو کر دو, لیکن یہ اللہ کا دین میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. ان کو لے جا کر عبداللہ بن حذیفہ صاحب تیل کے قریب کڑھا کے قریب کھڑا کر دیا. جب مسلمان کو جلتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے بھاگ کر بتایا وہ تو رو رہا ہے. بادشاہ نے بلایا, آؤ تو صحیح, یہاں پر کیا بات ہے, کیوں روتے ہو؟ بادشاہ خوش ہو گئے, شاید اب رو رہا ہے, اب دل کمزور ہو گیا ہے, دیکھ لی حالات, اب عیسائیت قبول کر لے گا. پھر عیسائیت کی دعوت دی. کہا کہ میں کبھی اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول نہیں کروں. کہا پہ روتے کیوں تھے؟ کہا اس لیے روتا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا ایک مسلمان کی جان کو, کاش میری 1000 جانیں ہوتی, ان مسلمانوں کو بچا لیتا اور ایک کے بعد ایک اپنی جان دیتا چلا جاتا اس دین کے اوپر. افسوس میری تو ایک ہی جان ہے, لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں. بادشاہ نے کہا ایسا مضبوط شخص, یہ تو واقعی منفرد لوگ. کہا اچھا ایسا کرو, میرے ماتھے کو بوسہ دے دو. کہا میں ماتھے کو بوسہ دوں گا. کہا کیا کرو گے؟ کہا تو میں آزاد کر دوں گا. کہا میری آزادی نہیں چاہیے, جتنے مسلمان تمہارے پاس قیدی ہیں سب کو آزاد کر دو. کہا بالکل ٹھیک ہے. اور پھر بادشاہ کے ماتھے پر, کیسر کے ماتھے پر بوسہ دیا, اور کیسر نے وعدہ پورا کرتے ہوئے تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا. یہ مسلمان قیدیوں کو لا کر مدینہ تشریف لے آئے, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سارے خبر دی کہ ایسا اور ایسا واقعہ ہوا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے, عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کا ماتھا چوما, کہا مدینہ کے تمام مسلمانوں پر لازم ہے عبداللہ بن حذیفہ سہمی کے ماتھے کو بوسہ دیں. یہ تو عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ نصیب اور قسمتیں کیا ہیں کہ ایران کے دربار کو بھی دیکھا اور کیسر کے دربار کو بھی دیکھا, لیکن اس دعوت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے ایک لمحے کو اپنے سے جدا نہیں کیا. ہمارے پاس نہ تو کیسر جیسے تنتنے ہیں, نہ کسرا جیسے طاقت اور غرور کے جو ہے تکبر کے مینار, لیکن پھر بھی ہم تھوڑے سے پیسوں کے مول, تھوڑی سی ترازوؤں کے مول, تھوڑے سے دوسرے کے معاملات کے اندر اپنے ایمان اور دین کو بیچتے چلے جاتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہے جس کے بارے میں قرآن پکار اٹھا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قیامت تک کے آنے والے انسانوں, اگر چاہتے ہو تمہاری معیشتیں, معاشرتیں اور زندگیاں, حکمرانیاں تبدیل ہوں, تو ان کی طرح تمہیں اپنی زندگیوں کے طور طریقوں کو بدلنا ہوگا. آئیے قرآن مجید کی آیات کی طرف, جہاں پر ہم نے گزشتہ روز اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑا تھا.